پھر اسی طرح بچے کا ہاتھ پکڑیں اور اسے کہیں کہ ہاؤ مچ یو لو ٹو ہولڈ دیئر ہینڈ، بچوں کو ٹچ دیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، پیرنٹس بچوں کو فزیکل ٹچ نہیں دیتے. فزیکل ٹچ بہت ضروری ہے. اچھا میرے بچے جو ہے نا وہ اس معاملے میں کوالیفائڈ ہیں، ان کو نا پتہ ہے کہ فزیکل ٹچ دینے سے آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. تو وہ جب غصے میں ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی میرے سے دور ہو جاتے ہیں، وہ یوں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بھی نا طریقے سے ان کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر میرا بھی غصہ نہیں ہوگا اتنا اور ان کا بھی نہیں ہوگا. جب وہ خوش ہوتے ہیں تب تو میں ضرور آتے جاتے ان کو ہگ کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں. میں نے کالجز والا میں پڑھاتی ہوں، تو جب بھی میں پیرنٹس کے اوپر کوئی سیشن لیتی ہوں اور بچوں کو کہتی ہوں کہ مطلب ماں باپ کے ساتھ ان کا احساس کرنا چاہیے، اور کافی میرا ایموشنل وہ لیکچر ہوتا ہے، بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، جب بالکل آنسو آ جاتے ہیں اور بچے بھر جاتے ہیں تو پھر میں ایک ایکٹیویٹی کراتی ہوں. میں سب کو کہتی ہوں اپنے موبائل نکالیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنی امی ابو کو کال کریں یا میسج کریں کہ آئی لو یو. 90% سے زیادہ بچوں سے یہ نہیں کیا جاتا، وہ بچے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے. اس میں بہت بڑا فیکٹر ماں باپ کا ہے کہ ہم بچوں کو فزیکل ٹچ نہیں دیتے. تو ضروری نہیں کہ آج آپ جا کے اب بچے کو عادت ہی نہیں ہے آپ کریں. اب جیسے میں کیا کرتی ہوں نا، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اب میں اگر بات کر رہی ہوں نا اس سے تو میں اسے پوچھ رہی ہوں اچھا کالج کیسا رہا، میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں ایسے نا ہاتھ لگاتی رہتی ہوں. میں کہتی اور کیا کیا، اچھا یہ کیا پڑھ رہی ہوں، بس مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے فزیکل ٹچ دینی ہے. اور بچے تنگ ہوتے ہیں. میرا بیٹا بہت سخت اس سے تنگ ہے کہ ہر وقت آپ کو ٹچ کرنا ہے اور ہگی دینی ہے اور چومنا ہے. نہ کریں اس طرح سے. میری بچے بھی تنگ ہوتے ہیں لیکن بیلنس میں کریں، لیکن بہت اچھے طریقے سے ان کو کریں، ٹچ کر دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب رات کے ٹائم سونے کے وقت بچے جو تھوڑے سے وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جو فون نہیں یوز کرے تو اینی وے جیسے پڑھائی کروا رہے ہیں آپ، بچہ ساتھ بیٹھا، اب آپ اس کو ہوم ورک میں کوئی کویشچن سمجھا رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال لیں، ساتھ ٹچ ہو جائیں. آپ انٹینشنلی ٹچ دیں تاکہ ان کو ٹچ اچھی فیل ہو. ہماری ایک ہی ٹچ جاتی ہے وہ جوتے والی، وہ نہیں کرنی. صبح بچے اٹھتے ہیں تو آپ ان کو کہیں اللہ کا شکر ہے. ہم تو اس وقت بھی شروع ہو جاتے ہیں اٹھو، اٹھتے نہیں ہو، سوئے رہتے ہو، آپ کے اللہ کا شکر ہے. دیکھیں نا یہ واقعی اللہ کا شکر ہے نا. ہم وہ جو دعا پڑھتے ہیں کون سی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ہم اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اس کی آنکھ کھلی ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کو محسوس کرنا اس وقت. پھر اسی طرح سے ان کو اسکول سے لیا تو ان کو یہ بتایا کہ میں نے آپ کو کتنا مس کیا. ہم کہتے ہیں چلو طوفان واپس آ گیا، سکون تھا. دیکھیں نا کتنا بچوں کو برا لگتا ہوگا کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. چھلی بھی کھلا دیتے ہیں، راستے میں سے جنک بھی لے دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی کوستے آتے ہیں. اسمائل کرے بچہ تو آپ کے دل میں ایک وہ ٹھنڈک، ایک راحت آنی چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ کیا مطلب بس خوش رہنا، تمہیں زندگی کو دیکھنا نا، کوئی سیریس نہ ہونا. ہنستے مسکراتے بچے ہیں. پھر بچہ آپ کو پیار کرے یا آپ اسے پیار کریں تو آپ اس کو وہ پریزنس اپنی دیں. ہم نہیں دے رہے ہوتے یہ ساری چیزیں. سو کڈس نیڈ ٹو فیل. بچوں کو فیلنگس چاہیے. جسٹ بیکاز دے ایگزسٹ دے ڈیلائٹ یو. یہ ان کو جانا چاہیے، مطلب کچھ بھی ہو جائے میرے ماں باپ میرے وجود کی وجہ سے خوش ہیں. وہ جو ہمیں کہتے ہیں پھر آپ نے پیدا کیوں کیا، نہ پیدا کرتے، کیونکہ ہم ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر اے برڈن فار می، لوڈ ہے تمہارا. حالانکہ بیسیکلی دیکھیں کہ ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں محبت اتنی ہے ہمارے بچے غلطیاں نہ کریں، لیکن اس برڈن کو ہم کس طرح سے وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. پھر دے ڈیزرو ٹو فیل ایز اف جسٹ بائی بینگ بورن دے ہیو ارنڈ دا رائٹ ٹو بی اڈورنڈ. اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے. تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، مجھے جس بچے کی وہ سیلف اسٹیم لو لگتی ہے نا تو میں اس کو تو بہت زیادہ بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ آپ کے پیدا ہونے پہ ہم نے کتنی خوشی منائی، ہم کتنے خوش ہوئے. حالانکہ وہ بچے کہتے ہیں کیا آپ مجھے بار بار بتاتی ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں پھر بتاتی ہوں. ہم بہت خوش تھے. اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیں نا اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو نہیں کبھی اچھا لگا کسی نے بتایا ہو کہ لائک جب آپ پیدا ہوئے تو ہم اپنی سٹوریز سننا پسند کرتے تھے بڑوں سے. ان کو جو ہے ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی، ان کو یہ والی ویلیڈیشن ہم سے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ
کیا ٹھیک ہے وہ. یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ ایکسیپٹنس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. تو ہم نے وہ جو آئیڈیا سوچے ہوئے نا, یہ کروانا ہے, یہ کروانا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ہاں یہ میرا بچہ ایسا کیوں ہے, میں نے تو اس کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے, میں تو چاہتی تھی وہ حفظ کرے, اس کو تو یہ بھی نہیں یاد ہوتا. اس سے ہم اپنے آپ کو نکالیں جو ہم نے آئیڈیاز اپنے سوچے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہو. یہ یاد رکھیے گا جو ہائی اچیونگ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, جو خود بہت ہائی اچیورز ہوتے ہیں, وہ پھر اپنے بچوں کو بہت وہ ان کے لیے بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کیا تو میرا بچہ نہیں کر پا رہا, یا میں نے یہ ڈریم کیا تو میرا بچہ کیوں نہیں حاصل کر پا رہا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ وہی بات ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا, پڑھائی ہی نہیں کر پا رہا, تو پیرنٹس کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا آتا ہے, ہم اپنا ایک ایجنڈا لے کر بچے کے پاس جاتے ہیں. یہ نانکوں دانتوں کی جنگ بھی یہی شروع ہو جاتی ہے. ہماری تو جنگ نام رکھنے سے شروع ہوتی ہے, نان کے رکھیں گے, دانت کے رکھیں گے. اور پھر اگر دانتوں نے نام رکھ لیے تو ہمیں وہ بچہ ہی نہیں پسند رہتا, ہم اس کا کوئی نک نیم نانکوں کی طرف سے لے کر رکھ دیتے ہیں. اس حد تک تو ہم نے اپنے لیے مسئلے کریٹ کیے ہوئے. یہ یاد رکھیں ایکسیپٹنس کا مطلب پیسو ہونا نہیں ہے, اٹس ناٹ اے پیسو میٹر. لیکن یہ خالی انٹلیکچوئل ڈیسیجن نہیں ہوگا, اس میں اپنے دل دماغ دونوں کو بیلنس میں شامل کرنا ہے. بچے سے محبت بھی کرنی ہے, دماغ کو حاضر بھی رکھنا ہے کہ اس محبت میں بیٹھ کر بچے کے لیے ہم غلط فیصلہ نہ کر لیں, بچے کی کوئی ایسی بات نہ مان لیں. ہم نے ایکٹیولی انگیج ہونا ہے اس کے ساتھ. بچے جیسے ہم کوئی کوکیز بناتے ہیں, کیک بناتے ہیں نا, تو وہ ایک ہی مولڈ ہوتا ہے. تو یہ کوکی کٹر اپروچ نہیں چلتی پیرنٹنگ میں. ہر بچے کا ایک الگ جرنی ہے, اس کا اپنا جرنی ہے, اس نے اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے اس کے اندر کی آواز, وہ جو ضمیر ہے اس کا, اس کو جگاتے رہنا ہے, اس کو سکھاتے رہنا ہے کہ کیا کام کرے. اسی طرح سے آپ نے ایسا ریلیشن شپ اس کے ساتھ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کے اندر ہیلدی انٹر ڈیپینڈنس آئے. انٹر ڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے, وہ تعلقات کو اچھا بنا سکے. دیکھیں پھر یہی بچے جو ہیں, ہم بھی اسی کی پیداوار ہے نا, اسی سسٹم کی, یہی بچے پھر آگے جا کر اپنے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں بنا پاتے, نہ لڑکے نہ لڑکیاں, کیونکہ وہ ایک ہیلدی وہ نہیں پیراڈائم نہیں ملا ہوتا. شیم بیسڈ ہے, اور سیلف اسٹیم ڈاؤن ہے, ایکسپریشن صحیح نہیں ہے, تعلقات کی خرابیاں ہیں, کنڈیشنل محبتیں ہیں. وہ آگے جا کر شادی شدہ زندگی میں پھر یہ ہوتا ہے, پھر دیکھیں ہم پھر اب وہ والی جو نسل آتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی سائیکل دہراتی رہتی ہے, اور جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں. جو ہم کام کریں ہمیں یہ کرنا ہے, ڈس انگیج ٹاکسک لائف اسکرپٹس. اس طرح کے اسکرپٹس نہیں اپنے لیے لکھنے. ہم نے اپنے بچے کے بیسک ٹیمپرامنٹ کو, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس سے محبت کرنی ہے. یہ بھی مثال میں کئی دفعہ دے چکی ہوں. میرے جو بڑے 2 بیٹے ہیں, اسکول جاتے تھے تو ایک کی عادت ہے پیسے بچانے کی, اس کی ابھی تک یہ عادت ہے, اور ایک کی عادت ہے پیسے خرچ کرنے کی, اس کی بھی یہ عادت ہے. اسکول میں ان کا فن فیئر ہوا تو بڑے نے مجھے کہا کہ پیسے دے دیں. میں نے اس کو کہا اچھا 300 لے جاؤ, تو پتہ نہیں اس نے کہا 200 دے دیں. اگر 200 کے 300 لے کے گیا, جب وہ واپس آیا تو اس نے ہارڈلی 50 روپے خرچ کیے تھے, باقی اس نے لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے کہ ماما یہ بچ کے رکھ لیں, اماں یہ نہیں میں نے یوز کیا. کہ تم کھا پی لیتے, دوستوں کے آتے نہیں. اچھا, اور جو دوسرا تھا وہ سارے خرچ کر کے آیا, بلکہ کچھ 500-600 دھار بھی چڑھایا, اور گھر میں ہر فرد کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لایا. دوستوں کو بھی اس نے وہاں کھلایا, میڈ کے لیے بھی کچھ تحفہ لے کر آیا. اور میں اس کو بھی تک کہتی ہوں کہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ وہ میرے لیے کینڈل تھی چھوٹی سی جس پہ کوئی ربن لگا ہوا تھا. وہ کہتا اماں میں بہت ڈھونڈتا رہا آپ کے لیے, میں کوئی اسپیشل چیز لانا چاہ رہا تھا, وہ میرے لیے کینڈل لے کر آیا. تو واٹ از دس شو, میں کس کو ان میں سے محبت کروں؟ دونوں کو. دونوں کا اپنا سٹائل ہے. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اس کو اسی طرح سمجھ کے ہمیں اسے ڈیل کرنا ہوگا. تو ریالٹی کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ جب کوئی بری طرح بیہیو کرے بچہ, اب یہ انکنڈیشنل محبت میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے فرم رہنا ہے, فرمنس کے ساتھ اس سے ڈیل کرنا ہے. جب کوئی برا ایموشن آ رہا ہے بچے کا, تو پھر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بچے کا ایگزام ہے تو ہم بڑے ٹینس سے ہم کہتے ہیں بچہ کیوں موڈ خراب کر کے بیٹھا ہے, پڑھ نہیں رہا. وہ اس کو بھی ٹینشن ہو رہی ہوگی, کہتے ہیں اس کو نہیں ٹینشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسکول میں بھی ڈانٹے کھا رہا ہے, گھر میں بھی باتیں سن رہا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کمال ہے. اسی طرح سے بچہ جب ہمارے ساتھ کلنگ کرتا ہے, ہمارے قریب آتا ہے, بار بار بیٹھتا ہے, تو ہم سنیں, اس کو توجہ دیں, اس کو کیا اس کو چاہیے. اوور اٹینشن اگر وہ مانگتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو
इंडिपेंडेंस सिखाएं. यानी कुछ बच्चे होते हैं ना हमारे साथ ही चिपके रहते हैं, अब हम उनको बजाय इसके कि दूर हो, इसका मतलब हमें तरीके वो सिखाने पड़ेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके. प्राइवेट है, बहुत क्वाइट है, तो फिर थोड़ी सी स्पेस भी दे दें उनको कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो अनहेल्दी पैरामीटर्स में जाएं. अप्रोप्रिएट टाइम पे प्लेफुल है तो उनको इन्जॉय करने दें. उस टाइम पे भी मतलब हम परमिशन भी दे देते हैं कि तुम्हारा गेम टाइम है, साथ साथ बातें भी सुनाते रहते हैं. ऐसे कभी पढ़ाई के टाइम पे भी हो जाया करो, ऐसे कभी ये भी कर लिया करो. ये हमारी गलत बात है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए. अगर वो प्लेफुल होता है, मतलब खेलना चाह रहा है, लाउबाला सा है पढ़ाई के टाइम पे, तो हमें वो हेल्दी तरीके आने चाहिए कि उस बच्चे को फोकस पे कैसे लाना है. हम वो जो एक मिजरी क्रिएट करते हैं अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी, वो दुरुस्त नहीं होती है, वो नहीं करनी हमने. ये एक्सेप्टेंस है, ये वो करने वाले काम है जो करने हैं. और एक्सेप्टेंस के बेतहाशा तरीके. बच्चा डिफरेंट है तो कैसे एक्सेप्ट करना है, क्वाइट है, स्टबर्न है, फ्रेंडली है, पीपल प्लीजर है, जल्दी अपसेट हो जाता है, चेंज नहीं करना चाहता, लोगों से डरता है, मिसबिहेव करता है, मूडी है, जेंटल है, टिमिड है, और लगता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉस करता है, डिफाइंड बिहेवियर है कि अड़ ही जाता है किसी गलत काम पे, लोगों को फजूल में फॉलो करना शुरू कर देता है, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, झूठ बोल देता है प्रेशर में आके, बहुत ड्रामेटाइज करता है, सीधा नहीं बैठ सकता. मतलब आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं. तो इन सब में पहली बात एक्सेप्टेंस, मेरा बच्चा ऐसा है. ये नहीं कि ये मियाँ की वजह से, ससुराल की वजह से, इसकी वजह से, हम बस ब्लेम गेम करते रहते हैं और फिर शेम में बैठे रहते हैं. ये नहीं करना है. तो क्या करना है मुझे, आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड इज ओन यूनिक पर्सन, लेकिन माई चाइल्ड नीड्स फर्म बाउंड्रीज. वो अपने हिसाब से ग्रो करेगा, कंपैरिजन में नहीं करेगा. जो मैं चाह रही हूँ या साथ वाला बच्चा या बहन भाई या कोई रिश्तेदार का बच्चा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो क्या करेगा. तो ये देखना है कि व्हाट डिग्री यू एक्सेप्ट योरसेल्फ. इसके लिए आपको जो अगला काम करना है वो ये है कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस पे जाना है. 3 बच्चे एक डॉक्टर के, तो वो तीनों को ही किसी ने मार दिया और बाद में पता चला कि द एंडलेस्ट वन वाज इन्वॉल्वड इन दिस. कितनी एज है बच्चों की? शूट कर दिया है तीनों को ही. तीन अपने ही तीनों भाई, नहीं बड़े बच्चे, बड़े बच्चे ने अपने तीनों छोटे भाइयों को. तो ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग है. कल बहुत ज्यादा सवाल हमारी अपनी फैमिली में उठ रहे हैं कि तरबियत वो बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए भी. और इसको से कल हम खुद भी बहुत ज्यादा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें तरबियत है. वो आपकी बात है कि एवरी पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा है. तरीका थोड़ा सा होगा, लेकिन अपनी तरीके से तुम्हारा. देखिए मेरी बात सुने, बात ये होती है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके चैलेंजेस ऐसे हैं कि उसको हम थोड़ा सा एड्रेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें लगता है कि जब बच्चा छोटा है और हमसे उसके चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो हमें पेरेंटिंग कोर्सेज करने चाहिए और कोचेज़ के पास जाके 1-to-1 सेशन लेके सीखना चाहिए. जब आपका बच्चा जवान हो जाता है, आपको चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, हमारी शेम बेस्ड पर्सनैलिटी है ना, हम उस टाइम पे भी ना छुपाते हैं. तो अगर टाइमली उस बच्चे की काउंसलिंग हो जाए या पेरेंट्स काउंसलिंग में चले जाएं और वो तरीके सीख लें कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो बहुत से ऐसे मसलों से बचा जा सकता है. तो तरबियत सिर्फ यही नहीं है कि आपने कहा बेटा खाना खा लो, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा ये बैठ जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा इधर सो जाओ. तरबियत ये भी है कि आपको डिसफंक्शनैलिटी के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहे और एक्सपर्ट के ज़रिए क्यों नहीं एड्रेस कर रहे. यहाँ पे ये खराबी है आजकल के दौर में. तो मुझे लग रहा था जैसे बच्चों की जब आपस में लड़ाई होती है, हमें उनको एड्रेस करना ही नहीं आता. वो सिबलिंग राइवलरी जो आप बताती हैं अक्सर, तो शायद वो पेरेंट्स ने उसका प्रॉपर उनको नहीं एड्रेस किया. डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आप वेल इक्विप्ड हैं इन पेरेंटिंग, जब तक आपने उस चीज़ को सीखा नहीं हुआ. बल्कि आपको पता है कि जितना ज़्यादा जो पढ़ा लिखा तबका है उनमें इमोशनल इम्बैलेंस के बहुत चैलेंजेस हैं. तो जब हमें कोई कहता है ना कि भाई यहाँ पे ये मसला आ रहा है, तो उसमें वो फैक्टर्स होते हैं. इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर के बच्चे. फिर डॉक्टर अगर उसको एंगर मैनेजमेंट नहीं आती, डॉक्टर से पूछे ना. वही बात है, सिबलिंग राइवलरी को हैंडल नहीं करना आता, तो फिर ये तो होगा. तो सीखना ज़रूरी है. बच्चे घर में कोई और पर्सनैलिटी होते हैं और बाहर कुछ और. Exactly. और ये छोटे बच्चे भी होते हैं. हम भी ऐसे ही हैं. हाँ, हम भी ऐसे हैं. तो उस सिचुएशन में मतलब माँ को अगर लगता है कि मेरे बच्चे की ये कमजोरियाँ तो उसे पता चल रही हैं, लेकिन जैसे ये एक वाक़या हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब और
ये इस तरह कैसे वो دیکھیں آپ کے نا نارمل پیرامیٹرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کے کیا مطلب کوئی اب نارمیلٹی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. 5-6 پیرامیٹرز ہیں. نمبر 1 اس کا کھانا پینا کیسا ہے, گھر میں روٹین سے کھاتا ہے اور ہیلدی طریقے سے کھاتا ہے. یہ جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو تو آپ خود کرا رہے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ اب وہ جی کالج یونیورسٹی والا بچہ ہو گیا میں کیسے اسیس کروں, کھانا پینا, موبائل یوز. اچھا گھر میں جو چھوٹے موٹے گھر کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں اینگر مینجمنٹ اور پیشنس اور برداشت کتنی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنا یا بہت زیادہ کمرے میں رہنا, ناٹ نارمل بیہیویئر. ٹھیک ہے. پھر نیند ٹائم پہ سوتا ہے یا نہیں سوتا, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.